مسلمان کا گرتے کو اٹھا دینا، ایک پیار و محبت کا ماحول بنا دینا، اور اسلام کا مقصد ہے دکھ درد میں کام آنا، اسلام کا مقصد ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کا مقصد ہے دکھ درد میں کام آنا، اور سرکار کی سیرت ہے دشمن کو دعا دینا، سرکار کی سیرت ہے دشمن کو دعا دینا، اور ارشاد نبی یہ ہے تم اس پہ عمل کرنا، ارشاد نبی یہ ہے عاشقوں تم اس پہ عمل کرنا، ارشاد نبی یہ ہے تم اس پہ عمل کرنا، تم بھوکے پڑوسی کو چپکے سے کھلا دینا، تم بھوکے پڑوسی کو چپکے سے کھلا دینا۔ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، نہ صرف چند وقت کی نمازیں یا چند وقت کے سجدے کر لینے کا نام، مائک والے تھوڑا مائک کو کنٹرول کرو، سیٹی تھوڑا کنٹرول کرو آپ، نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں چند وقت کی ہم نمازیں یا فرائض و واجبات کو ہم نے ادا کر لیا تو گویا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، نہ، پڑوسی کا خیال کرنا، بھائی کا احترام کرنا، پڑوسی کی تعظیم کرنا، ماں و بہنوں کی حفاظت کرنا، ملک و ملت کے تئیں وفادار رہنا، یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم ہے۔ ارشاد نبی یہ ہے تم اس پہ عمل کرنا، تم بھوکے پڑوسی کو چپکے سے کھلا دینا، اور ماں باپ کی خدمت بھی جنت کی ضمانت ہے، ماں باپ کی خدمت بھی، شیوا بھی جنت کی ضمانت ہے۔ تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا، تم اس کو خفا کر کے، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا۔ محترم حضرات، آج کا یہ تاریخ ساز جلسہ بحمدہ تعالی جشن حضور غوث اعظم و عید میلاد النبی کے نام سے منسوب ہے۔ حضرات، آج کا یہ تاریخ ساز جلسہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ نے سنگ دل انسان تو بہت دور ہے، پتھروں کو بھی موم کر دیا ہے۔ آخر وہ کون سی رمک ہے، وہ کون سی دمک ہے، وہ کون سی چمک ہے، وہ کون سی لائٹ ہے، وہ کون سی پرکاش ہے جس نے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ آج سے 1450 سال پہلے نہ تو موبائل کا وجود، نہ تو تار کا وجود، نہ تو پلین کا وجود، نہ تو مادی سہولتوں کا وجود، کوئی کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ آج تو بہت آسان ہے، آپ اپنی بات ایک منٹ میں پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہو، لیکن آج سے 1400 سال پہلے انسان کپڑا کیسے پہنا جائے اس سے ناشنا تھا، اخلاق سے ناشنا تھا، تمدن سے ناشنا تھا، تہذیب سے ناشنا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آج پوری دنیا میں کون سی ایسی سرزمین ہے جہاں اسلام کی شعائیں نہ ہو، جہاں اسلام کی روشنی نہ ہو، جہاں کلمہ توحید کا نغمہ نہ گایا جا رہا ہو۔ آخر یہ اسلام پھیلا کیسے؟ یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سی قوت تھی جس نے عقبہ بن نافع جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام کو اتنی ارجا دی کہ جب وہ پیغام اسلام اور پیغام حق لے کے نکلے تو وہاں پہنچتے ہیں جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے، اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا اور اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتے ہیں زمین و آسمان کے مالک، کاش تیری زمین اور لمبی ہوتی تو میں تیرے حبیب کے پیغام کو اور آگے لے کے جاتا۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توف سے لڑ جاتے تھے۔ حضرات، وہ اخلاق حسنہ ہے، وہ اخلاق رسول ہے، وہ کردار رسول ہے جس کی ذات نے سب کو منور کر دیا اور جو ان کے سائے میں آیا۔ حضرات، اگر وہ ظالم تھا تو مظلوم ہو گیا، اگر وہ مشرک تھا تو مومن ہو گیا، اگر ناپاک تھا تو پاک ہو گیا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تبھی تو اسلام محبت کا نام ہے، پیاسے کو پانی پلانا یہ اسلام ہے، مظلوم کی مدد کرنا یہ اسلام ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ اسلام ہے، حاجت مند کی اس کی ضرورت پوری کرنا یہ اسلام ہے۔ اسلام نہیں پھیلا تلوار کی طاقت سے، اسلام تو پھیلا ہے اخلاق کی طاقت سے۔ کردار محمد کا کیوں کرنا اثر ہوتا، مٹی بھی
مہکتی ہے گلزار کے سائے میں۔ بہت بڑا میں مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ سب اس جلسے میں آئے اور سیرت رسول، کردار رسول کو آپ اپنی زندگی کا آئیڈیل بناؤ۔ حضرات آؤ ذرا دیکھو سیرت رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا ایک ورق ہم پلٹتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کیسے کیسے لوگ آئے بارگاہ رسالت میں۔ ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک قیدی کو ہم پکڑ کے لا رہے ہیں۔ حبیب خدا نے کہا وہ قیدی کون ہے؟ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ چند منٹ کے اندر ایک شخص کو لوگ پکڑ کے لے کر آئے، گرفتار کر کے لے کے آئے اور قدم مصطفیٰ میں ڈال دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ ایسا شخص ہے جو آپ کی شان میں اشلیل الفاظ کہتا ہے، نازیبا الفاظ کہتا ہے، جو آپ کی شان میں توہین کرتا ہے۔ صحابہ نے جیسے یہ معروضہ پیش کیا آپ کی شان میں توہین کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنو، میرے نبی نے فرمایا جب یہ میری توہین کرتا ہے تو اس کی زبان کو کاٹ لو۔ جیسے نبی نے کہا اس کی زبان کو کاٹ لو، وفادارو شیرو دیکھو اسلام کی تعلیم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ نظر ڈالو۔ نبی نے کہا اس کی زبان کاٹ ڈالو۔ تاریخ کے اوراق پھڑپھڑانے لگے، تاریخ کے ماتھے پہ پسینہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گھائل ہوئے، ایسا جملہ نہیں کہا میرے نبی نے پتھر کھائے، لیکن ایسا جملہ نہیں کہا ہے۔ حضرات آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی زبان کو کاٹ لو۔ صحابہ آگے بڑھے ہیں، نبی نے کہا ٹھہرو، یہ کام تم نہیں کرو گے، یہ کام علی کریں گے۔ علی مزاج شناس رسول ہیں، علی پہنچتے ہیں اور آپ نے اس انسان کو اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد گھوڑے پہ بیٹھایا ہے اور دور لے کر پہنچ گئے، اور دور لے جانے کے بعد اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا، کہا اب دوبارہ مدینے میں نظر مت آنا، اب دوبارہ یہاں دکھائی مت پڑنا۔ جیسے حضرت علی نے اس کو چھوڑا ہے، لوگ پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا علی اس کی زبان کاٹ لے، لیکن علی نے تو اس کو بحفاظت چھوڑ دیا ہے۔ نبی مسکرا کے کہتے ہیں میں نے سمجھا ہے یا علی نے سمجھا ہے؟ ابھی 3 روز نہیں گزرا تھا کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی انسان بارگاہ رسالت میں حاضر ہے اور نبی کے پاؤں دبا رہا ہے، نبی کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے چوم رہا ہے اور عرض کر رہا ہے اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، اگر میں نے یہی توہینی کسی اور کی ہوتی تو اب تک میری زبان کاٹ لیتا، اب تک میرے وجود کو ختم کر دیتا، اب تک میرے وجود کو ختم کر دیتا، لیکن یا رسول اللہ آپ نے مجھے بخش دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، جس کا کردار اتنا اعلیٰ ہو، جس کا کردار اتنا عرفہ ہو، اب اس کو چھوڑ کر کون جائے گا؟ میرے حبیب دیر نہ کرو، اب مجھے بھی کلمہ طیب پڑھا لو۔ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیرو صبر کرنے والا، قبائل کو شیرو شکر کرنے والا۔ حضرات یہ تاریخ ساز جلسہ تمہیں یہ سندیش دے رہا ہے، آپ جاؤ پڑوسی کا خیال کرو، تعلیم پر زور دو، علم پر زور دو، تعلیم حاصل کرو اور ایمان و عقیدے کی بقا کے لیے آپ خانقاہوں سے منسلک رہو، آپ خانقاہوں سے لگے رہو۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا بھی روشن و تابناک ہوگی اور آخرت بھی روشن و تابناک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ارض و سما ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیگر علماء کرام آ رہے ہیں، آپ ان کے بیان کو سنیں، ان کے کلمات کو سنیں اور ان کے مواعظ حسنہ سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔